اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ یتیموں کا غمخوار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار اقدس میں غم کا مارا ایک بچہ پہنچا اور فریاد کرنے لگا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، فلاں شخص نے زبردستی میرے کھجور کے باغ پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے کچھ نہیں دیتا۔ بچے کی فریاد سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس شخص کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ شخص حاضر ہوا اور دربار رسالت میں دونوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ خدائے پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دونوں کے بیانات سنے اور ہر طرح اطمینان کر لینے کے بعد آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یتیم بچے کے خلاف تھا۔ اپنے خلاف فیصلہ سن کر یتیم بچہ رونے لگا مگر زبان سے کچھ کہہ نہ سکا۔ یتیم بچے کو روتا دیکھ کر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، بھائی، واقعتاً باغ کا فیصلہ تو تمہارے ہی حق میں ہوا ہے اور باغ تمہارا ہی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم اپنا باغ اس یتیم بچے کو ہبہ کر دو۔ خدا تمہیں اس کے بدلے جنت میں سدا باغ عطا فرمائے گا۔ اس وقت دربار رسالت میں حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ وہ فوراً اٹھے اور اس شخص کو خاموشی سے ایک طرف لے جا کر اس سے کہا، اگر میں تمہیں اس باغ کے بدلے اپنا باغ فلاں والا دے دوں تو تم اپنا باغ میرے حوالے کر دو گے؟ کیوں نہیں؟ وہ شخص فوراً ہی راضی ہو گیا، اس لیے کہ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ اس کے باغ سے کہیں زیادہ اچھا اور قیمتی تھا۔ ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور بولے، یا رسول اللہ، میں آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، پوچھو۔ ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ جو باغ اس یتیم بچے کو دلوانا چاہتے ہیں، اگر وہ باغ میں اسے دے دوں تو مجھے اس کے بدلے جنت میں باغ ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، آپ نے یقین میں ڈوبی ہوئی بلند آواز سے کہا، ہاں ہاں، ضرور ملے گا۔ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے وہ باغ اپنے ایک باغ کے بدلے اس شخص سے لے لیا ہے اور اب میں وہ باغ اس یتیم بچے کو دے رہا ہوں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ رہیں، میں نے صرف خدا کی رضا کے لیے ایسا کیا ہے۔ یتیم بچے کا مرجھایا ہوا چہرہ خوشی سے پھول اٹھا اور کھل اٹھا اور یتیموں کے غمخوار پیغمبر، خدا کے عظیم رسول پیغمبر کے چہرے پر چمک دوڑ گئی اور حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے باغ کا سودا کر کے خوشی سے سرشار دربار رسالت سے واپس ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے وہ لوگ کیا سے کیا نہیں کرتے تھے۔ اس یتیم بچے کو مرجھایا ہوا دیکھ کر، روتا ہوا دیکھ کر اللہ کے رسول رو پڑے، اللہ کے رسول پریشان ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی صحابی حضرت ابو الدحداح برداشت نہ کر سکے، اور اپنا باغ اس سے زیادہ قیمتی دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا، اور آپ کے پریشان چہرے پر چمک اور دھمک دوبارہ ابھر آئی اور دھمک اٹھی۔ اور پھر حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنت کے باغ کا سودا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے انہیں بھی جنت کی باغ کی خوشخبری سنا دی۔ سبحان اللہ، حضرت ابو الدحداح بھی خوش ہو گئے، اللہ کے رسول بھی خوش ہو گئے، اور وہ یتیم بچہ بھی خوش ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔